سوات میں خواتین کے ساتھ ہونے والے سلوک کی جس کی فوٹیج کل شام سما ٹیلی ویژن کی سکرین پر نئی راہیں میں سب سے پہلے دکھائی گئی اور مالاکنڈ کے امیر شہراز خان اور ANP کے وزیر اطلاعات افتخار حسین کی طرف سے تنقید بھی کی گئی کہ شاید سما یہ خود بنا کر دکھا رہا ہے۔ کیا اسلام سرے بازار نامحرموں کے ہاتھوں کوڑے مارے جانے کی اجازت دیتا ہے؟ آؤٹ سکرٹس آف مدینہ میں بھی خواتین کام کر کے اب واپس آ رہی ہوتی تھیں اور ان کو ہرگز اس بات پر نہیں روکا ٹوکا جاتا تھا۔ یہ تو جو واقعہ ہوا ہے یہ تو دین کے نام پر ایک دھبا ہے۔ مہر بی بی، آپ نے بہت اپنی طرف سے ایک جرت مندانہ اور انسانیت دوستی پر مبنی اور ایون میں یہ کہوں گا پاکستان سے اپنی محب وطنی اور مسلمانوں کے وقار اور نام و نمود کے لیے جو یہ جرت دکھائی کل، وہ اس کی جتنی بھی تعریف کروں کم ہے۔ طالبان کے جو نمائندے تھے حاجی مسلم خان نے تسلیم کیا، انہوں نے کہا یہ درست ہے، نہیں درست ہے، بلکہ یہ کہا کہ انہوں نے تو اس لڑکی بیچاری معصوم لڑکی پر رحم کیا کہ صرف کوڑے لگائے، اس کو تو سنسار ہونا چاہیے تھا۔ یہ اس کے الفاظ میں نے آپ کے پروگرام پر سنے۔ لوگ سب ڈینائل میں ہیں، اسی لیے آپ نے یہ فوٹیج سرکولیٹ کی۔ سب سے پہلے تو میں آپ کی تعریف کرنا چاہوں گی کہ آپ نے سب سے پہلے اس فوٹیج کو چلایا اور اس پہ ڈسکشن جنریٹ ہوا۔ اس کے پیچھے جو مین کہانی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا پہلے رشتہ مانگا گیا، جب ان لوگوں نے ریفیوز کیا تو ایز ریونج، اگر آپ پورے پاکستان میں آنر کلنگ کے کیسز دیکھیں تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ بہت کم کیسز ہوتے ہیں جن میں کہ لڑکیاں خود اکیوزڈ وہ ہوتے بہت ہیں۔ بہتر اس کو ایز ریونج اس پہ یہ الزام لگایا۔ سوال یہی اٹھتا ہے کہ کل کو اگر ایسی سچویشن پھر سے ارائز کی گئی تو کیا یہ سزا پھر سے دی جائے گی؟ شریعت محمدی میں جو کسی کی سزا ہو وہ پیغمبر کو بھی اختیار نہیں ہے کہ اس کی سزا کو ختم کیا جا سکے۔ شریعت محمدی میں ہر جرم کی سزا ہے اور اس جرم کی سزا کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ السلام علیکم ایوریبڈی اینڈ گڈ ایوننگ یٹ اگین ٹو نئی راہیں، دس از مہر بخاری۔ آج آپ نے جیسے دیکھا ایک ریزن کی وجہ سے میں نے یہ ری پلے کیا ہے، آج ہم ایک بار پھر اسی ٹوٹے ہوئے سلسلے کو جوڑیں گے جسے پہلی بار 2 اپریل کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ بات زیادہ پرانی تو نہیں، جیسے آپ نے دیکھا سوات میں سرے بازار ایک عورت کو کوڑے مارے گئے تھے جس کی فوٹیج سما ٹی وی کی سکرین پر نئی راہیں میں سب سے پہلے دکھائی گئی تھی، جس کی وجہ سے ہمیں تنقیدوں کا نشانہ بھی بنایا گیا۔ بلکہ آپ کو یاد ہی ہوگا مالاکنڈ کے امیر شہراز خان صاحب آئی بلیو نے اس فوٹیج کو سما ٹی وی کی خود بنائی ہوئی کارستانی بھی قرار دیا تھا، اور میاں افتخار حسین صاحب کے مطابق وہ فوٹیج میڈیا کی طرف سے ایک پروپیگنڈا تھی، امن معاہدے کو توڑنے کی ایک سازش۔ بہت سے لوگوں نے اس حقیقت کے بارے میں بہت کچھ کہا، بہت سی باتیں۔ انفیکٹ مجھے آج بھی لوگ روک کے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ ویڈیو اصل تھی، فیک تھی؟ اور تو اور ہم نے واضح طور پہ اپنے مہمانوں کے کال اور فیل میں بھی بہت بڑا تضاد پایا تھا، لیکن کہتے ہیں نا سچ کو آنچ نہیں، تو آج حقیقت کا آئینہ شفاف ہے۔ ANP کے سینئر لیڈر افضل خان لالا صاحب نے اس معاملے میں اپنی شہادت سے اس بات کو واضح کیا ہے کہ سرے بازار ایک عورت کی تذلیل ہوئی تھی، بلکہ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے افراز آب خان خٹک اور میاں افتخار حسین کو سماجی کارکن سمر من اللہ سے معافی مانگنے کی تائید کی ہے، جنہوں نے اس معاملے میں سب سے زیادہ خطرات کا سامنا کیا۔ 1 مہینہ 2 دن گزر چکے ہیں لیکن نہیں ملا ہمیں اپنا وہ جواب۔ کیا اسلام کا دائرہ اس قدر تنگ ہے کہ عورت کو گھر سے باہر اکیلے نکلنے کی اجازت بھی نہیں، یا بقول صوفی محمد صاحب اجازت ہے باہر نکلنے کی لیکن صرف حج ادا کرنے کے لیے؟ ANP ایک سیکولر پارٹی ہونے کا جھنڈا لہرا رہی ہے، اپنے ہی منسٹر زمینی حقائق اور حقیقت سے منہ پھیرے بیٹھے ہیں۔ طالبان اسلام کے واحد محافظ بننے کا عہد کیے ہوئے ہیں۔ تحریک نفاذ شریعت محمدی خلاف توقع امن کی عمل پیروی نہ کر کے بھی ہمیں مایوس کرنے کے باوجود ہمارے میڈیا پہ انٹرویوز دیتے پھر رہے ہیں، جیسے آپ نے کل رات کو بھی ایک نجی ٹیلی ویژن پہ دیکھا ہوگا۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ معاملہ سلجھ گیا ہے، مگر پھر اچانک گولہ باری، آگ، سلگتی ہوئی روحیں اور جلتے ہوئے خواب، یہ تماشا ہم کب تک دیکھتے بھی رہیں گے اور دنیا کو دکھاتے بھی رہیں گے؟ تازہ صورتحال کے مطابق صوبہ سرحد میں آگ اور بارود کا کھیل جاری ہے۔ ہماری بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی یا ہم ان کی بات سمجھنے سے قاصر ہیں۔ معاملہ ابھی بھی درمیان میں اٹکا ہوا ہے، ایک بار پھر وہی حالات
جو ہم پچھلے سال سے بات کر رہے ہیں، پھر سے لڑکیوں کے سکول جلائے جا رہے ہیں، گرڈ سٹیشن اور گزرگاہوں کو سوات میں تباہ کیا جا رہا ہے، بینکوں کو لوٹا جا رہا ہے، اسٹیٹ ریسورسز ایمرلڈ مائنز پہ قبضہ کیے بیٹھے ہیں طالبان. اور تو اور یہ سنیے، اب ایف سی افسران کی سر قلم لاشیں کھلی بازار میں ہمیں مل رہی ہیں. ایسے میں افضل خان لالہ کا یہ بیان اور کس قسم کی صورتحال کا موجب بنے گا، یہ ہم جاننے کی آج کوشش کریں گے. ہم پوچھتے ہیں انسانی حقوق کمیشن پاکستان کے سربراہ سینیٹر اقبال حیدر صاحب سے. ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں چیئرپرسن نیشنل کمیشن آن دا اسٹیٹس آف ویمن انیس ہارون صاحبہ. لاسٹ بٹ ڈیفینیٹلی ناٹ دا لیسٹ، جن کے بغیر یہ پروگرام انکمپلیٹ ہوتا، ANP کے سید جعفر شاہ صاحب. آپ سب کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے میں اقبال حیدر صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گی. ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے اندر یہ پریس کانفرنس ہوئی تھی، جس کا میں ایک دکھا رہی بھی ہوں، آج نیوز کے حوالے سے کاٹ کے میں لے کر آئی بھی ہوں. افضل خان لالہ صاحب نے جو بھی بیانات دیا، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ افضل خان صاحب جیسی محترم سینئر سیاستدان کو مکمل طور پر نظر انداز کیا ان کی جماعت نے. اور یہ میں بتا دوں کہ افضل خان صاحب ان سینئر رہنماؤں میں سے ہیں جنہیں یہ شرف حاصل تھا کہ وہ مرحوم غفار خان، جنہیں اب محبت میں لوگ باچا خان کہتے ہیں، ان کے ساتھ بھی کام کیا، اور ان کے ساتھ اور اسفند یار ولی کے والد ولی خان صاحب کے ساتھ بھی انہوں نے بھرپور کام کیا، جد و جہد کی. نظریاتی لوگ ہیں اور نظریاتی لوگ کریڈیبل سینئر پارٹی لیڈر ہیں، ایکسٹریملی کریڈیبل، اور اتنے بہادر ہیں کہ جب سوات میں اتنی دہشت گردی ہو رہی تھی اور تمام حکام جو ہیں وہ ہمارے شہریوں کو بچانے میں ناکام ہو گئے تھے، تب بھی انہوں نے سوات سے اپنے گھر کو نہیں چھوڑا. آج بھی اگر وہ اسلام آباد آئے ہیں تو اپنے علاج معالجے کے لیے آئے ہیں. اور ہیومن رائٹ کمیشن آف پاکستان کو یہ فخر حاصل ہے کہ جب وہ آئے تو ان کے لیے ہم نے اپنے دفتر میں ان کے پریس سے میٹنگ کا انعقاد کیا. اور اصل بات جو ہے وہ لالہ ہمیشہ سے کہتے رہے ہیں کہ وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے، خواتین پر جو کوڑے پڑے، نہ صرف یہ کہ صوفی محمد کے ترجمان نے اس کا اقرار کیا تھا، بلکہ طالبان کے سپوکس مین مسلم خان نے بھی اس کو تسلیم کیا تھا، اور آج ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ کیا تھا. اور افضل خان صاحب جو کہ اس علاقے میں رہائش پذیر تھے، انہوں نے پوری رودات جو ہے اپنی کل کی پریس کانفرنس میں سنا دیے. بات یہ نہیں، بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی. مہر بی بی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب تو ANP کی حکومت اور خاص طور سے وہ جو آصف زدہ ہیں صوفی محمد کے پیروکار افتخار حسین صاحب کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ وہ کس شخص کی نہیں، اس نے نہ صرف یہ کہ آپ لوگوں کی مذمت کی، بلکہ صوفی محمد کے عزائم کو چھپانے کا گناہ کبیرہ بھی کیا انہوں نے. ہماری مذمت تو آج تک ہو رہی ہے اقبال حیدر صاحب، یہی تو سب سے بڑا ایک انفارچونیٹ سرکمسٹانسز ہیں کہ شروع میں بھی کہا گیا کہ ہماری میں نے اپنی اس پلیٹ فارم کے اوپر اس ویڈیو کو سب سے پہلے چلایا تو کہ شاید ہم ہی امن معاہدے کو سب سے زیادہ ڈینجر میں ڈال رہے تھے، مگر خیر وہ تو بات آج سامنے آئی گئی ہے. نہیں صاحبہ، آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ آپ آج افضل خان لالہ صاحب کے بیانات سے بالکل بھی آپ کو حیرت ہوئی؟ نہیں، مجھے نہیں ہوئی، کیونکہ ہم اس حقیقت سے واقف تھے. دیکھیں، سول سوسائٹی کی ساری آرگنائزیشنز کے ساتھ مل کے جو نیشنل کمیشن آن اسٹیٹس آف ویمن نے پریس کانفرنس کی تھی، اس وقت ہم نے یہی کہا تھا کہ جب آپ اس طرح کے وہ ایک نافذ کریں گے ایک سلسلہ جہاں ان کا دستور یا ان کے قوانین بالکل الگ ہوں گے ملک کے دوسرے حصوں سے، اور جو لوگ نافذ کر رہے ہیں ان کی ذہنیت کو ہم جانتے ہیں، تو ایسے واقعات کا ہونا جو ہے کوئی ایسے ناممکنات میں نہیں ہے. اب یہ بات کہ جی یہ 3 مہینے پہلے ہوا، 2 مہینے پہلے ہوا، اس کی حقیقت یہ تھی، اس کی حقیقت وہ تھی، دس از irrelevant. بات یہ ہے کہ یہ ہوا ہے. پھر شاید آپ کو یہ بھی پتا ہو کہ سپریم کورٹ نے اس کا سو موٹو نوٹس لیا تھا